نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹیم ورک، ٹھیک ہے، یا تنظیم سازی، یا ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا ہنر. کہ آپ کو اگر خاندان میں، اپنی کسی ورکنگ پلیس پر، یا کسی ہاسٹل میں، کسی آفس میں، کہیں پر بھی جب ہم ہوتے ہیں اور ہم کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، گھر کے لوگ ہوتے ہیں، تب جا کے ہم کسی ایک اچھی زندگی کو گزار پاتے ہیں اور کچھ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن سب کے ساتھ چلنا، انہیں اپنے کام میں شامل کرنا، ان کی کمی بیشی کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو ان کے ساتھ چلانے کے قابل کرنا، پھر اس مشن پر فوکس کرنا کہ جو میرا مشن ہے اس میں جو بھی کمی بیشی آ رہی ہے یا اونچ نیچ آ رہی ہے اسے پرواہ کیے بغیر اس کے حل کی طرف جانا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایک داعی دین کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے جو کسی زندگی میں کوئی مشن یا مقصد رکھتا ہے. تو اسوہ حسنہ میں ہر شعبہ زندگی کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں. ایون ٹیم ورک کے بارے میں بھی قرآن حدیث کے اندر، سیرت کے اندر ہمیں واضح ہدایات ملتی ہیں، اور جن کا گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کام کریں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا، جیسا کہ علماء کرام نے کیا، اور وہ کسی کام کو کرنے کے قابل ہو پائے، تو یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ طریقے ہیں کہ جن کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے اللہ کے اذن سے. اب اس میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ٹیم کا مطلب کیا ہے، تنظیم سازی کا مطلب کیا ہے، ٹیم ورک کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کاموں کو افراد کے درمیان تقسیم کرنا. یعنی ایک مشن آپ نے بنایا، ایک آپ کا گول تھا، اسے اب مختلف افراد کے درمیان تقسیم کرنا اور ممکنہ وسائل ان کے حوالے کرنا. کیسے کام ہوگا، کیا چیز کس کو دی جائے گی، اس میں کیا کیا ذرائع یوز ہوں گے، ان کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ کام بر وقت اور بہتر طریقے سے انجام پا سکے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، بس میں اور میں، جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، جو میری قابلیت ہے وہ کسی کی نہیں ہے، ساری ٹیم نالائق ہے، سارے بس ایسے ہیں. اب وہ جب ہر کام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو وہ کسی کام کو نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ کوئی بھی مشن جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے. ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق جب کام کرتا ہے تو ایک بڑے مشن میں آپ کا ایک حصہ ہوتا ہے، باقی سب کا کنٹریبیوشن ملتے ملتے آپ ایک چھوٹی سی ایفرٹ سے بڑا ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں. لہٰذا ٹیم ورک میں جو بجائے اس کے کہ ہر جگہ ایک الگ شعبہ جات یا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، چند افراد کی ذمہ داری سونپ کے ایک بڑے مشن کو پورا کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح وہ جماعت اس کام کی مشترکہ طور پر پھر ذمہ دار بھی ہوتی ہے اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کاموں کو بر وقت انجام دینے کے قابل ہو جاتی ہے. مثلا آپ کا ایک کورس ہی اگر آپ دیکھیں کہ اگر 4 months کا ایک کورس ہے تو کیا صرف آپ ہیں اس میں؟ کیا آپ کے پاس صرف کورس انچارج ہے اس میں؟ کتنی بڑی ٹیم ہے جو پورے ادارے کی کام کر رہی ہے آپ کے لیے، حتیٰ کہ جو ایڈمن ہے، جو سیکیورٹی پہ بیٹھے لوگ ہیں، جو آپ کے لیے واش رومز کلین کرتے ہیں، جو آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں ہاسٹل والوں کے لیے، یعنی اوپر سے نیچے تک لے کر صرف آپ اپنے کورس کے لوگ نہیں، ایک پوری مینجمنٹ ہے جو آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تب جا کر کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں ٹیم مینجمنٹ، کہ ہر شخص دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کاموں کو تقسیم کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ مشنز کے اندر ڈفرینٹ طور پر ذمہ داریاں لگائی جاتی تھیں اور ان کاموں کو ان کی ذمہ داری میں دے دیتے تھے. یعنی پھر یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھا، کام تو بتا دیا لیکن بس اعتماد نہیں کرنا. آپ نے جب کسی کو کام دیا تو اعتماد کریں، اسے کام سکھائیں اور اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے. پھر اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ بھی ہوتی تھی، کیونکہ جب آپ کام سکھائیں گے اور اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا وہ نہیں کر پا رہا تو اس کو بتایا بھی جائے اور پوچھا بھی جائے جو ٹاسک دیا گیا.
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آج کا طرز عمل ہے جسے ہم ٹیم ورک کہتے ہیں، یہ اسی کی طرح کی چیز ہے. اور قرآن و حدیث میں ہم دیکھیں تو اس کے حوالے سے مختلف تعلیمات ملتی ہیں کہ ٹیم ورک میں کام کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اس میں ایک پہلی چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ امیر کی ضرورت کا ہونا. یعنی اسلامی تعلیمات اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ جب کوئی جماعت بنائی جائے، کوئی پروجیکٹ شروع کیا جائے تو اس کا ایک امیر ضرور ہونا چاہیے، ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، ایک ہیڈ ہونا چاہیے. اور اس کی بنیادی تعلیم ہر مسلمان کو نماز با جماعت سے ملتی ہے کہ جس میں ایک امام ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، باقی مقتدی لوگ ہوتے ہیں. اب حالانکہ سبھی کو نماز آتی ہے، اسی طرح اگر دو افراد بھی ہوں اور ان کا تنہا نماز پڑھنا چاہے وہ، تو جماعت کی صورت میں اگر نماز پڑھنا ہو تو اس میں سے بھی ایک امیر اور ایک مقتدی ہو جاتا ہے جماعت میں. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تربیت ہے کہ عام زندگی کے معاملات میں بھی ہمیشہ کسی کو اپنا امیر بنا کر رکھا جائے تاکہ تقسیم کار سے یہ پتا چلے کہ کس کو کس کی بات ماننی ہے یا کون کس پوزیشن پہ کام کر رہا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آئے، ورنہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا ہے. اسی طرح سے اجتماعی زندگی میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی جتنا بڑا پروجیکٹ، جتنا بڑا مشن، جتنے بڑے آپ کی ٹیم ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آپ کی ٹیم کی سلیکشن صحیح ہونی چاہیے. پھر جہاں صبح شام مختلف نوعیت کے فیصلے کرنے پڑ رہے ہوں، یعنی کچھ ایسے جیسے ادارے ہوتے ہیں، آپ کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو ہر وقت ایک فیصلہ کرنا ہے، تو کون کس کی طرف دیکھیں، کون فیصلہ کرے گا اس معاملے میں. اسی طرح ساتھیوں کو کاموں میں لگائے رکھنا، کون کیا کام کتنا اچھا کر رہا ہے، اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب یہ ایک متعین امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جس کا پتہ ہو کہ امیر کون ہے اور مقتدی کون ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم دو ہو تب بھی ایک کو امیر بنا دو، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کا اہل ہو اور عام حالات میں وہ خود امیر بننے کا خواہش مند نہ ہو. اور امیر دیگر افراد کے ساتھ مشاورت ضرور کرے، لیکن آخری فیصلے کا اختیار اسی کو ہوگا، کیونکہ اسی سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو سب کچھ ہوا اس میں ایسے کیوں ہوا. تو ذمہ دار کیونکہ وہ ہے، لہٰذا وہ سب کی مشاورت ضرور کرے گا، لیکن وہ یہ دیکھے کہ اوور آل اس کو جو ذمہ داری آ رہی ہے اس میں یہ سوٹیبل بات ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز آتی ہے امیر کی اطاعت کرنا. یعنی ایک بات ہو گئی کہ ایک شخص ہو جس کی سلیکشن ہو. اب ٹیم ورک میں لیڈر کا تصور ضرور ہے، لیکن اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے وہ حوصلہ افزائی موجود نہیں ہے جو کہ ایک قابل عمل نظام کے لیے بنیادی جز ہے. یعنی بعض دفعہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے لیکن باقی لوگ اسے اوبے نہیں کر رہے ہوتے، باقی لوگ اس سے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، ایک بیچ میں سے کچھ نہ کچھ گروپنگ بنا لیتے ہیں، ایک اپنی بات کرنے لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے. تو یہ چیز شریعت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جب امیر بنایا جائے تو پھر آپ اس کی دل سے اطاعت کریں، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی انتظامیہ کا فیصلہ کبھی نہیں ہوتا. جب آپ اللہ سے مدد مانگ کے کوئی کام شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ کے لیے جو کام رکھا تھا نا، آپ وہیں پر بہترین ہیں. تو اس لیے کبھی اس بارے میں حسد محسوس نہ کریں کہ یہ پوسٹ اسے کیوں ملی ہے اور مجھے کیوں نہیں ملی ہے. اسی طرح اسلام امیر کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت میں قرار دیتا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں امیر کی اطاعت کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حکم کے بالکل صاف آیا ہے کہ جو اولو الامر ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کیا جائے. حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم پر کالا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک عملی مسلمان اپنے امیر کے حکم کی ذرہ برابر خلاف ورزی کا سوچ ہی نہیں سکتا، اور اس کے نتیجے میں ٹیم ورک میں زیادہ بہتر انداز انجام پائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ میں اپنے امیر کی اطاعت کروں. لہٰذا کسی بھی پروجیکٹ کے اندر یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح ایک اور چیز آتی ہے کہ امیر کی عظمت کو جانا جائے اور اس کی عزت کی جائے. اسلامی تعلیمات میں جماعت کے اس فرد کو اسلامی تعلیمات میں امیر جماعت کے اس فرد کو بنانا چاہیے جو کاموں کو سنبھالنے میں اور ساتھ ساتھ اللہ کے ڈر اور خوف اور اعمال صالحہ میں اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ایکسپرٹ ہو، اس کے اندر اسکلز ہوں، اس کے اندر عقل زیادہ، سمجھداری ہو اس کام کو کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں تقویٰ بھی زیادہ ہو، اس کے اندر وہ نیکیوں کا شوق بھی ہو، اس کے اندر ریاکاری یا اس طرح کے عیب نہ پائے جاتے ہوں. پھر جب افراد میں سے بہتر شخص کو امیر بنایا جائے
تو دیگر لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے امیر کی دل سے عزت کریں، یعنی جب ضابطے میں وہ بڑا ہے تو دل سے اسے بڑا سمجھیں اور اس کی عزت اور اکرام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جب دیگر ساتھیوں کے دل میں اپنے امیر کی عزت ہوگی تو یقیناً وہ دل و جان سے اس کی بات مانیں گے اور سپرد کیے جانے والے کاموں کو بھی بہتر طور پر انجام دے سکیں گے، کیونکہ جو آپ کے دل میں کسی کا مقام ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ معاملہ اسی کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو جس دل کے اندر تقویٰ یہ آ جائے کہ میرا امیر ہے اور اس کی اطاعت اللہ نے مجھ پہ کر دی ہے اور میں اس کے ساتھ جو بھی تعاون کروں گی اس نیکی میں جب یہ پروجیکٹ پورا ہوگا تو اس میں میرا حصہ اللہ تعالیٰ رکھے گا، وہ چاہے چھوٹا سا حصہ کیوں نہ ہو، تو اس کے اندر جب یہ شہرت کی طلب نہیں ہے، ایک بڑائی کی طلب نہیں ہے، تو آپ دیکھیں آپ کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک جب بہت سارے مشن پورے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا حصہ صرف شامل ہونا ہی ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کون سے ایسے لوگ تھے کہ جو انکار کر گئے اس وقت، اور اس کی ریزن کیا تھی؟ جو سرداران قریش تھے ان کی ریزن کیا تھی کہ وہ ایک سرداری کو نہیں چاہتے تھے، انہیں تھا کہ اگر ہم نے ان کو بڑا مان لیا تو ہم نیچے ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے ایک ریزسٹنس یا نافرمانی یا آپ کو ہمیشہ ایک چیلنج دے کر زندگی گزاری، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اسی کے مقابلے پر آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو خود بہت بڑے اعلیٰ مرتبے کے تقویٰ والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا ایک صحابی کے لیے، اس کے باوجود آپ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی یا آپ کے مقام پہ کبھی بات نہیں کی کہ اچھا ادھر تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، یا اس طرح کوئی بات نعوذ باللہ نہیں آئی کبھی صحابہ کی طرف سے کہ انہوں نے کوئی کھینچا تانی کی ہو کسی کی خلافت کو پانے کے لیے، حتیٰ کہ جب خلافت کا وقت آیا تو ہر شخص دوسرے کا نام لے رہا تھا، ان کو بنا دیں یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے ٹیم ورک کا ایک انداز کہ ہر شخص یہ دیکھے، ایمانداری سے فیصلہ کرے کہ اگر مجھے ہیڈ بنا دیا جائے تو کیا میں واقعی اتنا ذمہ داری لے سکتی ہوں، کیا میں اتنا بڑا جواب دہی کا احساس ہے مجھ میں کہ میں یہ سب کچھ کروں، یا میں ایک چھوٹا ماتحت رہنا زیادہ پسند کروں گی بنسبت اس کے کہ میں وہ کروں کہ میں تعاون دوسروں سے ضرور کروں لیکن میں اپنی اہلیت کے مطابق کروں۔ اسی طرح ایک کوالٹی ٹیم ورک کے لیے ضروری ہے کہ ساتھیوں کا خیال رکھا جائے۔ اسلامی تعلیمات کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہیں، لہٰذا معاشرے کے ہر فرد کے لیے ہدایات ہیں جس سے معاشرے کے ہر فرد کا اور پورے معاشرے کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ جتنی بھی احکامات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی یا حدیث ہے اس میں ہر فرد کا بھلا دیکھا گیا۔ عموماً آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے قوانین بناتے تو ہم اپنا بھلا دیکھتے ہیں جس میں ہو، اور چار لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بات ماننا ہے اس میں سب کا بھلا کرنا اور ایک بہترین پروجیکٹ کو تکمیل پہنچانے کی ہدایات ہیں۔ لہٰذا ایک طرف امیر کے علاوہ دیگر ساتھیوں کے لیے ہدایات ہیں کہ وہ اپنے امیر کی دل و جان سے اطاعت کریں، تو دوسری جانب امیر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھیں۔ ایک حدیث میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ امیر سفر میں خادم ہوتا ہے، یعنی خود امیر اپنے آپ کو خادم سمجھے، اپنے ساتھیوں کی راحت کا خیال رکھے، کسی کو ایسا کام نہ دے جو اس کے بس میں نہ ہو، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ اسی طرح امیر کے بہتر رویے سے ہی دیگر ساتھیوں میں امیر سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ٹیم ورک ایک بہتر انداز میں انجام پاتا ہے، گویا اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ عاجزی پر مبنی ہو، محبت پر مبنی ہو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بھی احتیاط سے بات کر کے سمجھایا جائے، مناسب لفظوں میں سمجھایا جائے، کیونکہ اسے یہ احساس رہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو میرے اس کام میں مددگار ہیں اور ان کی عزت یا ان کا جو مقام ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ لہٰذا ہیڈ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان کو اختیار ہو جائے کہ وہ جس کو چاہے جیسے چاہے ڈیل کرے۔ اب یہ ساری باتیں صرف کسی ادارے کی نہیں ہیں بلکہ ہر جگہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کسی خاندان میں ہیں کہ بڑے ہیں، آپ گھر میں ہیں بڑے ہیں، آپ بڑی بہن ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کسی آفس میں ہیڈ ہیں، آپ کسی اور جگہ پر انچارج ہیں، کسی بھی پوزیشن میں آپ جہاں ہیں یہ سب کے لیے آتا ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ گھروں کے اندر 4 بہن بھائی ہوتے ہیں، ساری عمر منہ ادھر ادھر کر کے گزار دیتے ہیں، آخرکار سب کی شادیاں ہوتی ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی آپس میں بانڈنگ نہیں ہوتی، کوئی ایک دوسرے کی محبت کے جذبے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی مشن پہ کام کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، اپنے خاندان میں کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہوتی کہ چلو ہم سب خاندان والے کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا نیکیاں کر سکتے ہیں، ہم اپنے خاندان میں کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں، کوئی سوشل ویلفیئر کا کر سکتے ہیں، کوئی تعلیم کا کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں ہر کسی کی صلاحیت کو جانچ کے اس سے فائدہ اٹھانا۔ اسی طرح سے ساتھیوں سے مشاورت کا ہونا بھی ٹیم ورک میں بہت اہم ہے۔ اس میں امیر اپنے ساتھیوں کی رائے لے اور انہیں ایسا ماحول فراہم کرے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ کانفیڈنس دینا کہ ہم ہر طرح کی بات اپنے ہیڈ سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنے والدین سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنی بڑی بہن سے شیئر کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسی کی بات ہو۔ مثلا بعض دفعہ آپ ہی کا کوئی رویہ ہوتا ہے جس کی شکایت اس کے دل میں آ رہی ہوتی ہے، تو اتنا اعتماد ہو کہ وہ آپ کو یہ بتا سکے کہ مجھے آپ کی وہ والی بات جو تھی وہ ہرٹ کر گئی ہے۔ یہ کب ہوگا کہ جب آپ ان کو یہ اعتماد دیں گے اور آپ ان کی بات سنیں گے۔ البتہ فیصلہ سازی کے لیے کثرت رائے کی طرف رجحان ضروری نہیں ہے، بلکہ امیر اللہ سے دعا کرے اور جس طرف دل کا رجحان ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے اور پھر نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اپنے ساتھیوں سے رائے لے، لیکن پھر وہ سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے اللہ کی مدد سے کہ کیا بہترین بات ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے مشورہ لے لیا جائے، رائے لی جائے اور پھر کوئی فیصلہ کوئی اور ہو جائے تو مائنڈ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم آپ کو مشورہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے پچھلا والا نہیں میرا مانا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ مشورہ دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بات کو فیصلہ کون سمجھا جائے گا۔ مشورے کو ایمانداری کے ساتھ، فل خیرخواہی کے ساتھ دیں اور اس کے بعد یہی سمجھ کے دیں کہ اگر یہ بہتر ہوا تو اچھی بات ہے، نہیں ہوگا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی رائے بہتر آ گئی ہو، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ آپ کی اور کچھ کسی اور چیز کو ملا جلا کے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہی عمل جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صاحب وحی ہونے کے باوجود اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور پھر فیصلہ فرما کر توکل بھی کیا کرتے تھے۔ پھر یہ نہ سوچیں کہ اچھا اب تو میں نے کر لیا، اب دیکھنا ڈیفینیٹ ہے 100% رزلٹ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض دفعہ اگر ساری پلاننگ کے بعد کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اپنے ساتھیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، پھر ساری ٹیم جو ہے وہ ایک ذمہ دار ہوتی ہے کسی بھی نتیجے کی، اور اللہ ہی نتیجہ جو ہے وہ خیر کا دکھا سکتا ہے۔ پھر ہم بھی جب کاموں کے لیے جماعت بنائیں تو انہیں اس بات کی تلقین کریں کہ امیر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے اور فیصلے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے اور پھر اپنے فیصلے پر ثابت قدم بھی رہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ابھی ادھر ایک فیصلہ ہوا پھر اٹھ کے باہر گئے تو کسی اور نے کوئی اور بات کان میں ڈال دیا، آپ نے کہا اچھا یوں نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، پھر فیصلہ بدل گیا، پھر کسی اور نے کوئی بات کر دی تو پتا چلا ادھر دل کا رجحان ہو گیا۔ نہیں، ایک بات جو آپ نے ایک میٹنگ میں کی ہوتی ہے اسے میٹنگ ہی کے اندر آپ سم اپ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہاں سے اٹھ کے ان پوائنٹس کو لے کر آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک استقامت کا رویہ بھی ہونا چاہیے۔ ٹیم ورک کے لیے ساتھیوں کی دینی تربیت بھی ضروری ہے۔ جب امیر کو ایک درجن دیگر ساتھیوں کی فضیلت حاصل ہے تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ دیگر ساتھیوں سے زیادہ ہے کیونکہ صلاحیت کے اندر، اسی لیے اس کو ہیڈ بنایا گیا ہے، تو اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی صلاحیتوں کو بھی پالش کرے، جو اس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں ان پر توجہ کرے کہ صرف کام لینا اس سے کام نہیں ہے، بلکہ جس کی جو صلاحیت ہے اسے اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ چونکہ امیر کو اپنے دیگر ساتھیوں پر اختیارات حاصل ہیں، لہٰذا ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کی فکر کرنا بھی اس کی ہی ذمہ داری ہوگی، جس میں سب سے اہم تو فرائض اور واجبات کی فکر پیدا کرنا ہے، اور پھر اخلاقیات کی درستگی بھی ہے کہ دیکھیں کہ کیا آپ کے ساتھی جو ہیں اپنے فرائض کو پورا کر رہے ہیں، چاہے ان کی نمازوں کی حد تک بات ہو، چاہے تلاوت کی بات ہو، چاہے اور جو ڈیوٹی ان کو دی گئی ہے اس کے حوالے سے بات ہو، تو ان کی تربیت میں اخلاقیات پیدا کرنا یا ان کی ڈیوٹی میں ان کی مدد کرنا، ان کے فرائض ان کو بتاتے رہنا، یاد کرواتے رہنا اور اس کی ادائیگی کے لیے تاکید کرتے رہنا اور ٹریننگ دینا۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اسی ادارے کا پڑھا ہوا ہے تو جب وہ اسٹاف اگلے دن بنے گا تو اسے سب کچھ آتا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے
اور عموماً آپ دیکھیں لیک اسی لیے آتا ہے کہ ٹریننگ کی کمی ہوتی ہے. پھر یہ ٹریننگ صرف ایک دفعہ کی نہیں ہوتی, بار بار. مثلا آپ اس کو ہفتہ وار رکھیں کہ آپ انچارج جو ہے وہ سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور نوٹ کر لیں ایک ہفتے کے اندر کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی مجھے تربیت کی ضرورت ہے. مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ کام صحیح نہیں ہو رہا, یا کوئی ڈاکومنٹ صحیح نہیں بنانا آ رہا, کوئی اور چیز ایسی آ رہی ہے, تو آپ نے کہا ہم اس ٹائم پر انشاءاللہ اس کے تین چار چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو تربیت دی جائے گی. تو یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے. ایون آپ کے گھر میں بھی جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم بعض اوقات مینر سکھاتے نہیں ہیں, لیکن ان سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ بڑے مہذب قسم کے بچے ہوں, آپ کو تنگ نہ کریں, آپ کی بات بھی مانیں, سارا کچھ کریں. لیکن آپ نے تربیت کتنا دی ہے ان کو, آپ نے کتنا وقت دیا ہے, نکالا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر وہ حدیثیں شیئر کر سکیں, یا وہ اچھے جو بچے بنانے یا اخلاقی طور پر ان کو بہتر کرنے, دینی طور پر بہتر کرنے کے لیے وہ آپ ان کو مینرز بتا سکیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہول لائف کو دیکھیں, جس کا جو زون ہے یہ وہاں ہر جگہ ٹیم ورک کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ٹیم میں باہمی محبت کے اصول کو بھی قائم رکھا جائے. اسلام ہمیں مزید ایسی ہدایات دیتا ہے جس سے ایک ٹیم ایک جسم کی مانند کام کرتی ہے. ان میں چند اصول یہ ہیں کہ ٹیم میں شامل ساتھیوں کو ان کے اچھے ناموں سے پکارا جائے. قرآن مجید نے برے ناموں سے پکارنے کی ممانعت آئی ہے. ایسے نام سے پکاریں جس میں وہ اپنی عزت محسوس کریں. خاص طور پر امیر بھی اپنے ساتھیوں کو عزت والے ناموں سے پکارے, اور تمام لوگ ایک دوسرے کے لیے ایک ادب اور رسپیکٹ کا جو ہے وہ لفظ استعمال کریں. ویسے کہیں پر باجی کہا جاتا ہے, کہیں پر آپ میڈم کہہ کے بات کرتے ہیں, کہیں پر آپ مس کہہ کے بات کرتے ہیں, کہیں پر آپ پروٹوکول کرتے ہوئے بھائی کہہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ اپنے دوسرے نبیوں کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کہ جب وہ جیل میں ہیں تو ان کو اپنے میرے جیل کے ساتھیوں کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں بات کرتے ہوئے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ بات کرتے ہوئے آپ کا لب و لہجہ, آپ کا انداز, آپ کے الفاظ کیا ہیں. تو یہ تو اپنے لیے ڈیفینیٹ کر لیں, یعنی یہ تو چلتے پھرتے آپ کی روٹین میں آنا چاہیے کہ اپنی گفتگو کے اندر سویٹ فلیور ایڈ کریں. سویٹ فلیور کیا ہوتا ہے, اس کے اندر لب و لہجہ بھی آتا ہے, الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہوئے خاص طور پہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات ناگوار ہے یا کسی کی کوئی اصلاح کرنی ہے تب تو اور سویٹنس ڈالنی پڑے گی. کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ کو دین کی بات بتانی ہے اور آپ کو بڑی الجھن ہو رہی ہے, اس کی اس حرکت سے نماز نہیں پڑھتا, یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جو آپ سیکھ گئے ہیں لیکن ابھی وہ نہیں کر پاتا, تو آپ ایک کشمکش میں ہیں کہ اس کو کیسے بتاؤں, اور اندر مذہب آیا ہوا آپ کے اندر. تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی جو سویٹنس ہوتی ہے لہجے کی وہ بہت سارے کاموں کو آسان کر دیتی ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا کہ اچانک سے آپ جو ہے وہ بریانی کے اندر چینی ڈالیں گے تو وہ سویٹ ڈش بن جائے گی, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یا کڑوے کریلے کے اندر چینی ڈالیں گے تو وہ جو ہے وہ سویٹ ڈش بن جائے گی. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ ایک ہیبیچول سویٹنس آپ کے اندر ہونا, یعنی اپنی فطرت کے اندر سویٹنس, نرمی, اچھا اخلاق, بات کے اندر ایک خاص شیرینی, اسی طرح خیر خواہی, اور یہ اخلاق آپ کا حصہ ہو کہ جب آپ بات کرتے ہیں, عام میں جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے تو آپ اچھے الفاظ یوز کرتے ہیں, یا آپ کا لہجہ اچھا ہوتا ہے, فکر مندی کا ہوتا ہے. مثلا آپ کو پتا ہے کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے آپ کا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اللہ آپ کو شفا دے. فیو سیکنڈس کے اندر 3 جملے آٹو پیڈ ہو گئے. دس از دا سویٹنس آف دا ٹاک, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ایک دم لگا کہ آپ کو فکر ہے, اسے ایک دم لگا اس کو یاد ہے کہ میری طبیعت خراب تھی, اسے ایک دم لگا اچھا آپ نے دعا بھی کر دی میرے لیے. تو اس میں کوئی بہت ٹائم نہیں لگتا, یہ صرف ایک عادت کی بات ہے کہ آپ کے اندر یہ عادت ہونی چاہیے. یہ عادت صرف فرینڈس سے ہی نہیں ہونی چاہیے جن سے ہماری بہت اچھی دوستی ہے. یہ عادت کا مطلب ہے ہر انسان کے لیے آپ کا یہی رویہ ہے, چاہے وہ خاندان میں ہے, چاہے وہ بڑا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے, چاہے وہ ملازم ہے, چاہے کوئی اور ہے, آپ بات ہی ایسے کرتے ہیں اخلاق کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت نبوی ہے. ٹیم ورک میں ایک اور چیز جو کام کرتی ہے وہ ہے سلام کو عام کرنا. اپنی ٹیم میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں, اور اس میں پہل ہونی چاہیے. ہر شخص جو ہے وہ کوشش کرے کہ میں پہلے سلام کر دوں, اور اس سے لوگوں میں باہمی محبت آتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ قربت آتی ہے. اور کوشش کریں کہ جو بڑے ہیں, جو ہیڈ ہیں, وہ پہلے سلام کریں تاکہ
تکبر کا علاج ہو سکے. کیونکہ بعض بڑوں کے اندر ایک یہی احساس جو ہے وہ بڑا بنائے رکھتا ہے ان کو, میں تو بڑی ہوں, فلاں کو مجھے چاہیے تھا سلام کرے. کبھی میں مال میں بڑی ہوں, تو کبھی میں رتبے میں بڑی ہوں, تو کبھی میں عمر میں بڑی ہوں, کبھی میں خاندان میں بڑی ہوں, کبھی میں کسی اور جگہ بڑی ہوں. تو یہ جو ایک انسان کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے جو شیطان بعض دفعہ ڈالتا ہے, تو کوشش کریں کہ جو بڑا ہے وہ بڑھ کے سلام کرے, تاکہ اس کے اپنے اندر بھی عاجزی آئے اور دوسرے لوگ بھی اس کو سلام کرتا ہوا دیکھیں گے تو ان کی عادت بھی بہتر ہوگی. یہ چیز بچوں کو بھی سلام سکھانے کا طریقہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ انہیں کہتے رہیں سلام کرو, سلام نہیں, آپ خود سلام کر دیں. جب آپ خود سلام کریں گے تو انہیں عادت ہو جائے گی. اسی طرح مہمان کے سامنے بھی کبھی بچے کو بہت پش نہ کریں, سلام کرو. اگر آپ نے اس کو عام زندگی میں سلام کی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ جب کوئی آتا ہے کسی سے ملتے ہیں یا صبح اٹھتے ہیں سلام کرتے ہیں, تو جیسے ہی مہمان کو دیکھے گا وہ آٹو کو خود ہی سلام کر لے گا. تو یہ آپ اس وقت شو کرتے ہیں اسے خوش کر کے کہ ویسے ہم نے سکھایا کچھ نہیں ہے, لیکن کوئی بات نہیں, چلو ابھی کرو, اب پریڈ کرو اس وقت. تو دس از ناٹ رائٹ. اس وقت بچہ جو ہے نا وہ شائنس فیل کر رہا ہوتا ہے, یا وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے ایک ایسا کام کہہ رہے ہیں جس کی مجھے پریکٹس نہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ جو جتنی بھی ہیبٹس ہوتی ہیں یہ آپ کے جب مزاج کا حصہ بنیں گی تو انشاءاللہ آپ جس بھی کام پہ جائیں گے تو آپ ایک اچھے ٹیم ممبر ہوں گے. اسی طرح زبان اور دل کے گناہوں سے بچیں. زبان کے گناہ جیسے غیبت ہے, بہتان ہے, طعنہ ہے, چغلی ہے. اب اگرچہ اصلاح کے لیے اپنے امیر کو اپنے ساتھی کی کوئی بات بتائی جا سکتی ہے, لیکن فساد کے لیے نہیں پہنچانا. یعنی یہ دیکھیں کہ میں جو بات کر رہی ہوں اس کا مقصد میرا فساد پھیلانا ہے, غیبت کرنا ہے, چغلیاں کرنا ہے, اسے نیچا دکھانا ہے, ذلیل کرنا ہے, یا پھر اس معاملے کی اصلاح کرنا مقصود ہے, تو اس میں بھی 90 الفاظ استعمال کریں کہ جس میں مبالغہ نہ ہو جائے, بہتان کہیں نہ ہو جائے. تو اس میں بھی احتیاط رکھیں اس چیز کے لیے. اسی طرح سے دل کے جو گناہ ہیں ان سے بچیں, جیسے بدگمانی ہر وقت یہ رکھنا, بغض رکھنا, حسد رکھنا, دل میں کسی کے لیے بلا وجہ کی شکایتیں رکھنا. تو ان میں سے ہر ایک گناہ مسلمان کی تمام نیکیوں کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن ان کے نتیجے میں ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ ٹیم میں ایک محبت اور ہم آہنگی والا ماحول نہیں بن پاتا. ٹیم بہت اچھی ہے, لوگ بہت اچھے ہیں, مشن بہت بڑا ہے, لیکن کیونکہ یہ اندر کی چیزیں چل رہی ہیں, دلوں کا جو کھوٹ ہے وہ چل رہا ہے, جس سے قرآن منع کر رہا ہے. آپ سوچیں اسپیشل ایڈریس کر کے منع کر رہا ہے, تو کیوں کر رہا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا, کیونکہ یہ گھروں کی جو فساد ہے اس کا ذریعہ بنتا ہے, یہ ٹیم ورک کو بریک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے, مشن کو کلیپس کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. لہٰذا ایک اچھی ٹیم ورک کے لیے ان سے خصوصی طور پر بچنا چاہیے. جب آپ کوئی کام کریں تو اپنے آپ کو بار بار اس چیز سے پاک کریں, اپنی اصلاح کریں. اندر کوئی بات آ رہی ہے تو اس پر دم کریں, جو ہے نا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, اپنے دل پر دھتکاریں اور دم کریں کہ نہیں یہ شیطان ہے جو میرے اندر ڈنک مار رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں. امیر کو بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو اصلاح کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے, ڈانٹنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو اس موقع پر اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور دوسروں کے سامنے نہ ڈانٹا جائے. پھر اسی طرح ڈانٹتے ہوئے برے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں, تانا دے کے نہ ڈانٹا جائے. اسی طرح یہ سب باتیں باہمی محبت کے لیے نہایت خطرناک ہیں, کیونکہ بعض دفعہ آپ کا کام تو ہو جائے گا لیکن وہ شخص توبہ کر لے گا آئندہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا, حالانکہ بڑے کام کا شخص ہے, کیونکہ آپ نے اس کی تذلیل کی تھی بجائے اس کے کہ آپ اصلاح کرتے. تو گویا اصلاح کرنے میں اور کسی کی تذلیل کرنے میں یہ فرق دیکھیں. اور عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی ماحول پایا جاتا ہے کہ ہم کسی ایک بات پر جب کہنے لگتے ہیں تو ہم پچھلے 10 سال کی باتیں نکال لیتے ہیں. تم تو ہو ہی ایسے, تم نے تو فلاں ٹائم پہ یہ کیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یا آپ حد کراس کر رہے ہیں. اب آپ کی بات فائدہ نہیں دے گی, کیونکہ اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ مجھے ذلیل کرنے کے مشن پہ آئے ہیں یا مجھے کوئی بات بتانے آئے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو فوکس آن دا ون تھنگ. اگر آپ کوئی ایک بات بتانے جا رہے ہیں بس ایک پر ہی رہیں, اس وقت یہی ڈسکس کریں. اس وقت پچھلی بات پہ تانے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں, یعنی بات اس وقت کریں جب آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی فیلنگ نہ ہو جس میں آپ کا غصہ شامل ہو یا غضب شامل ہو یا تنگی شامل ہو. اگر آپ کے اندر یہ چیز آ رہی ہے تو اس وقت آپ بات نہ کریں. اپنے آپ کو پہلے تیار کر لیں, جب آپ کول ڈاؤن ہو جائیں, جب آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں, جب آپ کے دل میں اس کی خیر خواہی آ جائے, تب آپ بات کرنا شروع کریں گے. تو آپ دیکھیں گے آپ کے الفاظ, آپ کا لہجہ خود بخود جو ہے نا وہ ایک بھلائی, خیر اور سافٹنس پر ٹرن ہو چکا ہوگا, جس سے آپ کی تھوڑی سی بات بھی جو ہے وہ زیادہ اثر لے کر آئے گی.
اسی طرح سے دعائیں کرنا. سب سے جو اہم امتیاز جو مینجمنٹ کو اسلامی طرز مینجمنٹ سے ممتاز کرتا ہے، یعنی عام ٹیم ورک اور اسلامی ٹیم ورک میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری تمام تگ و دو صرف اسباب کے درجے میں ہوتی ہے. باقی ان اسباب کو نتیجہ تک پہنچانا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ پلاننگ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو صلاحیت ہے اسے یوز کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ جو سامنے نظر آ رہا تھا اس کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ مشن کمپلیٹ ہوگا؟ کیا آپ اس کا اینڈ دیکھ سکیں گے؟ کیا یہ آپ کے حق میں ہوگا؟ یہ سب کچھ ہمارا ایمان ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اپنے کاموں کے لیے، ٹیم کے ممبرس کے لیے، سینئرز کے لیے، جونیئرز کے لیے، تمام لوگوں کے لیے باہمی محبت کے لیے، اس کی اچھی تکمیل کے لیے، قبولیت کے لیے بہت بہت دعائیں کرتے رہیں. ساتھ ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم ہیں تو بس یہ تو ہو ہی جانا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڈمیشن لیتے ہیں کسی بھی تعلیم کے اندر، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو، کتنے لوگ کامیاب ہو کے نکل پاتے ہیں؟ کیا سارے کے سارے اس مشن کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں؟ تو آخر تک بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کافی لوگ نکل چکے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ وہ اس کیسے محرومی آ گئی؟ تو اس لیے اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کام کے لیے چنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرے اور ہمیں اس کی آسن تکمیل دینا نصیب کرے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. کیا خوبصورت جامع بات ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمارا انجام تو ہو جاتا ہے لیکن ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے، شہرت چاہنا مقصود ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے آخرت میں تو کچھ نہیں ہار جاتا. اسی طرح بعض دفعہ ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں اچھا بھلا کرتے کرتے جو دنیا میں رسوائی بن جاتا ہے. یعنی بڑے بڑے آپ عہدوں کے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا ان کی عزت کس طرح پامال ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو یہ عزت سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں دے سکتا، اور یہ اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے عزت طلب کرے اور اللہ ہی کے لیے کام کرے اور اس کے اندر سے شہرت کی طلب نکال دے. یہ ڈیفینیٹ بات ہے. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اللہ آپ کو عزت ریٹرن میں واپس کر دے گا. اور جو عزت اللہ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے وہ کبھی کہیں نہیں جا سکتی، کوئی نہیں لے سکتا اس کو، یہ یاد رکھیں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ فلاں شخص میرا ساتھی میری عزت نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ہوا، فلاں نے شاید کوئی بات کہہ دی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جب نہ پتہ چل رہا ہو لازم استغفار کی کثرت کریں اور جان لیں کہ مجھ سے کچھ ایسا اللہ کے حق میں کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس شخص کی میرے حق میں کمی آ رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہوا. یہ میں آپ کو ایک کی بتا رہی ہوں ہول لائف کی. چاہے آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو کوسنے لگے، ہاں کہتے ہیں نا دیکھو فلاں ایسا ہے اس نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں ایسا ہے اس نے یہ کر دیا، اور پھر 4-8 لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اور تسکین پھر بھی نہیں ہوتی. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہوا کیا ہے، اچھا بھلا تھا ہوا کیا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ گناہوں کے اثرات میں سے ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ دلوں سے عزت کا اٹھ جانا، محبتوں کا چلے جانا، آپس کا اتفاق پر اٹھ جانا. تو اس لیے استغفار کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں نے آپ کے حق میں جو کمی کی مجھے معاف کر دیں اور ہمیں واپس سے اس حالات میں لیا کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں اور محبت بحال ہو. اسی طرح سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے چند تحقیقات کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی جائز ہے کہ ہم نئے وسائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ریسرچز بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر عمل میں ہم سنت نبوی کو مد نظر رکھیں، کیونکہ ہمیں یہ پکا پتہ ہو کہ ہمارا جو کامیابی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں میں ڈیفینیٹ ہے، 100% ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہم ہوں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا اور کامیابی کی ضمانت قرار دیا گیا ہے. اور اس کو ہمیں اگر ہم اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہیں تو سارے صحابہ کرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوئی نبی نہیں تھے. حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، ابو بکر صدیق ہیں، عام گلی محلوں میں رہنے والے علی اور عثمان ہوا کرتے تھے. کس چیز نے ان کو رضی اللہ کے درجے تک پہنچا دیا؟ صرف اور صرف زندگی میں وہ نسخے لگانا جس کو قرآن اور حدیث کامیابی کے نسخے کہتی ہے، اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں انہیں ٹرائی کرنا، اپنی زندگی کو عین اس کے مطابق کر کے اس پر ٹیک لگانا ہو گیا، یا پھر بات سوال صحیح کہنا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ قرآن آپ کا اخلاق تھا. مراد کیا ہے کہ جو قرآن جیسا جب کرنے کو کہتا ہے آپ بس ویسا کر لیتے ہیں، اسی لیے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے
بڑے بڑے دشمنوں کے اندر سے آپ نے اپنے مشن کو کامیاب کر کیا. اسی طرح بڑے بڑے جو چیلنجز آپ کے آئے وہ اللہ کے اذن سے آپ نے آسانی سے پورے کر لیے. کیوں کر لیے؟ کیونکہ آپ نے وہ کیا جس موقع پر اللہ نے جیسا کرنے کا کہا. تو بس عین اس کے مطابق چلے تو اللہ کو بھی راضی کر لیا اور بندوں کے درمیان میں بھی صادق اور امین اور ایک اچھے اخلاق والے ہمیشہ رہے. یہاں کہ جو بڑے سے بڑے چیلنجز تھے یا مشکلات تھیں اس میں بھی کوئی کافر یا منافق کبھی آپ کی یہ کمپلینٹ کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ آپ نے یہاں مجھ سے بد اخلاقی کی تھی, یہاں آپ نے مجھے ایسے جواب دے دیا تھا. تو ایسا ہمیں نہیں نظر آتا. تو یہ جو جذبات کا اتنا کنٹرول ہے یا یہ جو اپنے آپ کو ایک گرومنگ کرنا ہے, کیونکہ ہم ساری دنیا کو گروم نہیں کر سکتے, آلویز ریمبر. کیونکہ جب ہم کوئی ایسا کام کرنے لگتے ہیں ہم چاہتے ہیں ساری دنیا سدھر جائے. اسے بھی چاہیے کہ میرے ساتھ اچھا ہو, اسے بھی چاہیے کہ اچھا ہو, اس کو چاہیے ایسے بولیں, اس کو چاہیے ایسے کریں. تو ہم ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے. کسے بدل سکتے ہیں؟ صرف اپنی دنیا بدل سکتے ہیں. تو اور ایک اپنے اندر کی اور باہر کی دنیا بدلنا ساری دنیا کو بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے. صرف آپ ایک اپنے بولنے کا انداز ٹھیک کر لیں, آپ اپنی سوچ کا انداز ٹھیک کر لیں, آپ دوسرے کی بھی خیر خواہی کے جذبات پیدا کر لیں, آپ بد اخلاقی کے جواب میں اخلاق سے جواب دینا سیکھ لیں, آپ صبر اور برداشت کرنا سیکھ لیں, تو پھر دیکھیں آپ کی سائڈوں کی دنیا کیسے بدلتی ہے. تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اصل بات یہی تھی کہ جب میری دنیا بدلی تو ساری دنیا بدل گئی. کیونکہ جیسی آپ کے اندر کی دنیا ہوتی ہے نا, آپ کو ساری دنیا بالکل ویسی نظر آتی ہے. ایسے نہیں, جب آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ کو گرینری, چڑیاں چہچہانا کیا نظر آتا ہے؟ ہر ایک میں سے اداسی جھلکتی ہے. کتنی اداسی لگ رہی ہے, کیا چڑیا اکیلی بیٹھی چہچہا رہی ہے کہیں پہ, ایسے لگتا ہے نا. اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو وہی منظر بالکل اور طرح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ یہ جو قرآن ہے یا جو حدیث ہے یہ بیسیکلی انسان کی اپنی ذات کی جب گرومنگ کرتا ہے تو آٹو پہ جو اس کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں, جو اس کے دائرے میں ہوتے ہیں یا اس کے ماحول میں ہوتے ہیں, کسی ادارے میں ہوتے ہیں, کسی گھر میں ہوتے ہیں, کسی خاندان میں ہوتے ہیں, وہ آٹو پہ اس کا اثر لے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی بہار اور اس کی اسپرنکل جو آپ کر رہے ہیں وہ سب کی طرف جا رہا ہے. آپ کیا اسپرنکل کر رہے ہیں یہ آپ پہ. وہ ایک آتا ہے اسپرنکلر جو آتا ہے نا, وہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ایک کچھ ایسے سے آتا ہے, ایئر فریشنر ہوتا ہے جس کے اندر وہ ایئر فریشنر لگا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ آٹو پہ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نا خود ہی پریس ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں خوشبو ہر طرف پھیلتی ہے. آپ کو کرنا نہیں پڑتا. پھر کیا ہوتا ہے اس میں وہ سیٹ ہوا ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر فریش کرتا ہے تو آپ کو ایک دم آپ بول کے دیکھتے ہیں خوشبو آئی, ہاں تو اچھا یہاں سے خوشبو آئی. تو داعی از لائک اے دیٹ, داعی از لائک دیٹ فریگرنس. کہ جب آپ جہاں سے گزر رہے ہوں, آپ جس سے واسطے میں آ رہے ہوں, آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی عادت, آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا اخلاق, آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ دوسرے کو ایک دم کرے اچھا یہ دیکھو قرآن پڑھیے نا, اس میں اس کے انداز دیکھو کتنا مختلف ہے دوسروں سے, ریئیکشن دیکھو کتنا مختلف ہے دوسروں سے, برداشت کتنی ہے اس کے اندر دوسروں کے مقابلے پر, اور یہ دیکھو اس نے کیسے بات کیسے کیا اس کے اندر. کیوں؟ وہ آپ کی جو خوشبو ہے نا آپ کے کردار کی, وہ بتا رہی ہے کہ آپ قرآن حدیث پڑھے ہوئے لوگ ہیں. تو یہی چیز جو ہے اصل میں ہمارے ٹیم ورک کو مضبوط کرنے میں جو ہے مددگار ثابت ہوتی ہے. اسی طرح ٹیم ورک, اور اگر ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں, اکابرین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے علماء وغیرہ جیسے تھے کہ جنہوں نے بہت بڑے مشن پہ کام کیا, کیسے کر لیا. اور ہر دور میں یہ لوگ رہتے ہیں, ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو دین کے لیے یا کسی اور بڑے مشن کے لیے, جس کا جو مشن ہے اس کے لیے وقف کیا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی عالم دین تمام نیکی کے کام انجام دے اور اس میں ہر اچھی خوبی پائی جائے تو بے شک ایسا عالم دین ایک ممتاز اور قابل قدر عالم تو ہے, لیکن علمی ترقی اور امت کی بیداری کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ آپ بہت عالم ہیں, یہ کافی نہیں ہوتا, بلکہ علم اور امت اجتماعی کوششوں کا تقاضا کرتے ہیں. ایک عالم کتنا کام کر سکتا ہے, کتنی دیر جی سکتا ہے, جب تک کہ اس کے شاگرد نہ ہو, جب تک کہ اس کی ٹیم نہ ہو, جب تک کہ وہ اس علم کو دوسروں تک ٹرانسفر نہ کر دیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ کرام نے کیا, حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کو جتنی بات پتہ چلی انہوں نے آگے بتا دی. پورا اسلام پڑھنے کی بھی نہیں کی کہ اچھا پورا قرآن نازل ہو جائے پھر اس کے بعد کچھ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے جو اکابر صحابہ کرام ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق اور انہی صحابہ کے بتائے ہوئے سے مسلمان ہو گئے تھے.
تو یہ ہے وہ چیز کہ جو ٹیم ورک ہے دعویٰ کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان میں. اب اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ ہے، ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت ہے، تو علامہ سید سلیمان ندوی آپ کے شاگرد خاص تھے. استاد اور شاگرد کی ایسی جوڑی نے سیرت کے موضوع پر اردو زبان میں ضخیم اور مفصل اور مایہ ناز کتاب لکھی ہے. یعنی سیرت کی ان کی کتاب جو ہے وہ بہت مانی جاتی ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے. لیکن اس کام کی تکمیل سے پہلے ہی علامہ شبلی کی وفات ہو گئی. بہت اچھا کام ہے، آپ بہت قابل ہیں، لیکن آپ کی زندگی نہیں ہے اتنی. تو آپ کے شاگرد خاص علامہ سید سلیمان ندوی نے اس عظیم کام کی تکمیل کی، اور یہ کتاب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ہے ٹیم ورک کہ اگر ایک مشن تھا اور اس کو تکمیل کرنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی تو ان کے شاگرد خاص نے اس مشن کو پورا کیا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ، کوئی پرنٹر ہوتا ہے، کوئی ٹائپنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی پروف ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اور پیچھے بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے. تو کیا ان کا اجر نہیں ہوگا؟ کیا صرف انہی کا ہوگا کہ جو ہمیں علماء نظر آتے ہیں؟ نہیں، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے مشن میں شامل ہونے والے بھی اسی اجر کے مستحق ہیں. اسی طرح ٹیم ورک میں جو ایک اور چیز کام کرتی ہے وہ ہے مستقل مزاجی. یعنی مینجمنٹ کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کو منزل تک جو چیز پہنچاتی ہے وہ ہے مستقل مزاجی. جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ منزل کو پا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ارادے بدلتے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے کیے پر خوشی نہیں رہتے. میرا خیال ہے جو میں کام کر رہی ہوں صحیح نہیں ہے، میری پوزیشن کہیں اور ہونی چاہیے. کسی کو دیکھا وہ سوشل ورک کر رہا ہے، میرا خیال ہے مجھے سوشل ورک کرنا چاہیے. کسی کو دیکھا پڑھا رہا ہے، میرے خیال میں مجھے پڑھانا چاہیے. تو یعنی وہ جہاں ہوتے ہیں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے اور اگلے پہ جمپ کر جاتے ہیں. اسی طرح مستقل مزاجی کا اثر متاثر کن انداز میں آپ کے ماتحت یا آپ کے ساتھیوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. اور کیریئر کے ہر مرحلے میں آپ دیکھیں کہ انسان کو کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی کمی، کبھی بیشی، کبھی رویے، کبھی تلخ، کبھی کچھ نہ کچھ گزرتا رہتا ہے انسان کے اوپر. لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ان سب کو برداشت کرتے ہوئے اس پر جمے رہتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو وہ میسج دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ آیا تو گزر جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو بدر کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، عہد کی سختیاں دیکھتا ہے، تبوک کا جو ہے وہ گرمی برداشت کرتا ہے، سختی برداشت کرتا ہے، پھر آخر وہی فتح مکہ بھی دیکھ پاتا ہے. لیکن جو بیچ میں سے راہیں ادھر ادھر کرتا رہتا ہے اسے فتح مکہ نصیب نہیں ہوتی. تو مستقل مزاجی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. سب تقدامنا دیکھا نا آپ نے. اور یہ کون لوگ ہیں جو ایسے الفاظ میں بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایمان کی توفیق دی کہ صرف وہ کافی نہیں تھا کہ ہمیں اللہ نے ایمان دے دیا اور ایک بڑے مشن کے لیے چنا. انہوں نے اللہ سے یہ مانگا کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم جیسا تو خود سے کر ہی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدم نہ جما دیے ہوتے. تو کوئی چھوٹا سا بھی پروجیکٹ ہے اس میں آپ اس میں بالکل چھوٹا سا رول ادا کر رہے ہیں، تب بھی یہ دعا کریں یا اللہ میرے قدم جما دے اس معاملے میں. اسی طرح جو ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے ٹیم ورک میں کہ طرز گفتگو. ٹیم کے ساتھ آپ کے تعلقات اور بات چیت کا جو انداز ہے وہ آپ کی کامیابی اور ناکامی پر اثر انداز ہوتا ہے. مختلف اوقات میں کی گئی میٹنگز میں دی ہوئی ہدایات، چاہے وہ فون کالز پر ہوں یا ای میل کے ذریعے یا پھر آمنے سامنے، ساتھی آپ کی بات کیونکہ توجہ سے سنتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں. لہٰذا بات کرتے ہوئے اپنے لب و لہجے اور ورڈز پہ غور کریں کہ آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک جامع اور مکمل طور پر کی گئی گفتگو یک طرفہ نہیں ہو سکتی، یہ دو طرفہ ہوتی ہے. مثلا ایک ہوتا ہے نا، میں سے بات شروع کریں، میرا ارادہ یہ ہے، میں نے سوچا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے، اور وہی ختم ہو جائے. تو یاد رکھیں کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے. مجھے ایک آئیڈیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ فوراً دوسری کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسی طرح ہمیشہ جو دعوت دین ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ کسی کو بتانے لگیں، آپ کو بالکل پتہ ہے، 100% پتہ ہے، لیکن کبھی وہ امپریشن دینے کی کوشش نہ کریں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے، آپ سب غلط ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سنت کیا ہے اور جو میں نے پڑھا ہے اور جو اصل دین کیا ہے. نہیں، آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک بات بتاتے بتاتے کہتے ہیں کہ آج میں نے اتنی اچھی بات ایک پڑھی نماز کے حوالے سے، میرا تو اپنا ایمان تازہ ہو گیا، وہ حدیث میں نے یہ اور یہ اس طرح سے پڑھی تھی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ خوشی کیسے پیدا کریں؟ اب آپ کیسے شخص سے پوچھ رہے بات یہ والی
جس نے نماز نبی نہیں پڑھی تھی، لیکن اصل میں آپ ایک سوچ بیدار کر رہے ہیں، اسے اپنی ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں، اس کا گراؤنڈ بنا رہے ہیں. کیونکہ اگلی سیٹنگ میں مجھے ان کو یہ بات بتانی ہے کہ خوشی کیسے پیدا کرتے ہیں. تو ایک کوشچن مارک ان کو دے دیا اور وہ کچھ نہ کچھ تو بات کریں گے، میرا خیال ہے ایسے ہونا چاہیے، میرا خیال ہے ایسے ہونا چاہیے. پھر آپ اسی کے بعد سے بات نکالتے ہوئے کہتے ہیں ہاں میں بھی اکثر کمی محسوس کرتی ہوں، اور میں اسی لیے وہ قرآن میں ایک آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ چیز پہ اگر انسان عمل کرے تو اس سے بھی خوشبو آ جاتا ہے، اور یہ حدیث پہ عمل کرے تو اس سے بھی آ جاتا ہے. کہنے کو اب آپ یہ بتا رہے ہیں لیکن لیکچر نہیں دے رہے ہیں، دو طرفہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ایڈ کر رہے ہیں، ان کے خیالات کے اندر سے جو صحیح بات ہے اسے ایگری کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہاں ویسے بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے، اسی طرح میں نے بھی یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے یوں لگا. تو اسی طرح آپ کا طرز گفتگو ایسا ہونا چاہیے کہ ساتھی نہ صرف آپ کو سننے بلکہ جہاں انہیں ضرورت محسوس ہو وہ آپ سے اپنا بھی آئیڈیا شیئر کر سکیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس روگ میں آ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی یہ عالم ہیں، اتنی بڑی یہ انچارج ہیں، ان کو ساری باتیں خود ہی پتا ہوگی، میرے کیا بتانے کی بات ہے. لیکن آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے آپ کو کوئی بات سن کے، اگر ایسے کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. تو اس لیے آلویز ریمبر کہ آپ کو اپنا آئیڈیا خود صحیح لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، آپ اپنی بات بتا دیں. ہو سکتا ہے آپ کا آئیڈیا مینجمنٹ کے لیے بہت اہم ہے. جیسے کچھ دفعہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ساتھ رہتے ہوئے شکایت کرتے رہتے ہیں، تنگ ہوتے رہتے ہیں کچھ معاملات سے، لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو شکایت کرنا بند کر دیں، حل بتائیں. کیونکہ جس کو نظر آتا ہے نا ایپ، اسے حل بھی پتا ہوتا ہے، اسے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر یوں نہیں کریں تو پھر کیا کریں، آپ بتائیں. تو ضرور بتائیں. ہو سکتا ہے آپ کی بات سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے اور کسی کو آئیڈیا ہی نہ آیا ہو مینجمنٹ میں کہ اچھا اس میں کوئی پرابلم بھی آ رہا تھا. تو اس لیے یہ بھی ایک اہم بات ہوتی ہے کہ سب لوگ مل کر ایک کسی پروجیکٹ میں حصہ ہوں اور اس میں بہتری کے لیے اپنے مشورے بھی دیں اور دوسرا شخص اس بات کو سنیں. اسی طرح باس یا مشیر کیا رول ہونا چاہیے آپ کا ایک ٹیم کے اندر جو ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متاثر کن مینجمنٹ کے لیے ساتھی یا ماتحت افراد کے ساتھ باس والا رویہ اپنایا جائے یا ٹیم ورک کے تحت کام کیا جائے. سب برابر ہیں، ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا رویہ ہونا چاہیے یا تھوڑا سا فرق ہے اس میں. تو بہتر یہی ہے کہ بطور مینیجر آپ دونوں انداز میں ایک بیلنس رکھیں، لچک دکھائیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس جگہ آپ کو حاکم بن کے بات کرنی ہے، کہاں آپ کو لیڈر بن کے بات کرنی ہے، اور کس صورت میں ماتحت کے مشورے کے مطابق کرنا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیونکہ مناسب انداز اختیار نہ کرنا ماتحت کی کارکردگی کو کمزور کر دے گا. یعنی بعض دفعہ آپ بہت باسی ہو جاتے ہیں، بہت آپ کی ٹون ایسی ہو جاتی ہے جو بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، آپ کوئی مجھ سے بات نہ کرے، آپ کا یہ انداز رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ماتحت ایک تنگی محسوس کرنے لگتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جب ایک چیز آسان ہو سکتی ہے تو اسے مشکل کیوں بنایا گیا ہے. تو وہ اپنے کام سے غیر مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بالآخر ادارے کی ہول کارکردگی جو ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو صرف ایک شخص کی بات نہیں ہوتی کہ وہ غیر مطمئن ہے آپ کے ساتھ کام کر کے، بلکہ پورے پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر ایک غیر اطمینانی جو کیفیت ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیشہ دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہوئے دونوں طرف سے ایسے حالات ہونے چاہیے کہ نہ تو خود کوئی بہت اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ اچھا میں تو ماتحت ہوں تو بس میں تو آنکھیں بند کر کے جو کہیں گے کر لیں گے، نوکری کرنی ہے نا اور ٹھیک ہے کر لیں گے، کیا 4 مہینے کی بات ہے نا گزار لیں گے اب جو بھی ہوگا. ایک یہ رویہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہم سب مل کے چلیں گے، جہاں ہمیں لگا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہاں ہم کریں گے، جہاں ہمیں لگا ان کی بات صحیح ہے ہم وہاں ان کو کریں گے. اسی طرح ٹیم ورک میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ مقصد کا تعین ہو اور یہ سب کو پتا ہو. صرف لیڈر کو نہ پتا ہو کہ ہم کس مشن پہ ہیں، پوری ٹیم اس جذبے کے ساتھ اس میں شامل ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کے تمام افراد مل کر کام کریں تو آپ کو انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر مقاصد کا تعین کرنا ہوگا. یعنی اجتماعی طور پر سوچیں کہ سب کا بھلا کس چیز کے اندر ہوگا. خاص لوگوں کے لیے خاص مقاصد اور عام لوگوں کے لیے عام مقصد کے بجائے پورے ادارے، پورے مشن اور اس میں ان کے جتنے مخصوص مقصد کا تعین کرتے ہوئے اس ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں کہ یہ ہم سب کا مشن ہے، اس میں ہم سب کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں آپ سب اہم ہیں، اس میں آپ سب کا حصہ لینا جو ہے وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. کوئی امپریشن آپ کا وہ ہونا چاہیے جس میں سب لوگ یہ سمجھیں کہ میں بھی اتنا ہی اہم کردار ادا کرتا ہوں جتنا ایک لیڈر ادا کر رہا ہے. تو یہ آپ کی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے کسی کے لیے یہ اہم ہے.
اسی طرح کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے اپنی منزل مقصود طے کی جائے اور پھر اس پر کام کر کے اپنے اس مقصد کو حاصل کیا جائے. یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن فار آل ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ. کام کوئی نہیں ہے. یہ کوئی نہیں پتا کرنا کیسے ہے. یہ نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ تو ادارے کا مشن نا ہمارا تھوڑی ہے. ہم تو گھر بیٹھ جائیں گے جب ہم یہ کام پڑھ لیں گے لکھ لیں گے. اس کا حصہ بننا اور پھر اس پر کام کرنے کے لیے ٹریننگ لینا. یعنی خود دیکھنا میرے حالات میں میرے علاقے میں یہ مشن کیسے پورا ہو سکتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اسی طرح ٹیم مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ فیصلوں میں لچک اور قوت عمل بھی ہونی چاہیے. یعنی متاثر کن مینجمنٹ کے اصولوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ قوت عمل کا حامل ہونا. مثلا جس بات کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس پر عمل کرنے کے بھی قابل ہونا. ایک ہوتا ہے کہ ہمارے خواب بہت ہیں, آئیڈیاز بہت ہیں, لیکن جب کرنے لگتے ہیں تو ہمت جواب دے جاتی ہے. مجھے لگتا ہے میں نہیں کر سکتی, میں تو بڑی کمزور ہوں, میرا خیال ہے کہ ہو نہیں سکتا, میرا خیال ہے کوئی اور ہی کر لے تو اچھا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ کے اندر فیصلے کرنے کی طاقت, پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پش کرنا کہ کوئی بات نہیں, کر کے تو دیکھتے ہیں نا, اور اگر کوئی مشکل آئے گی تو وہ اس کو حل بھی نکال لیں گے. اسی طرح سے ایسے منصوبے جن پر عمل نہ ہو سکے مشن کو نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی آپ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو یہ اجتماعی پروجیکٹ تھا, تو آپ کے کمزور پڑنے سے کیا ہوگا, مشن کو نقصان پہنچے گا. اسی طرح کام میں مستقل مزاجی کے علاوہ فیصلوں میں لچک بھی ہونی چاہیے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کو ڈھال لینا چاہیے. آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ آن لائن کورسز بھی آفر کیے جائیں. آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ویب سائٹس ہوں جہاں کے اوپر یہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا سکے, تو یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن غیر ضروری طور پر ہر وقت فیصلے نہیں بدلتے رہنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کوئی ایک فیصلہ ہو ہی نہیں پا رہا, طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ کیا ہونا چاہیے. اسی طرح ٹیم ورک کے لیے اعزاز اور تعریف کا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی کسی بھی ادارے کے جو تمام ساتھی ہیں نہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں ہمیشہ اور نہ ہی سارے برے ہوتے ہیں. یعنی ہر انسان کے اندر کوئی کمی بیشی پائی جاتی ہے, تو کوئی بھی انسان غلطیوں سے اور خامیوں سے پاک نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ کسی ساتھی نے معمول سے ہٹ کر زیادہ محنت کی ہے, توجہ کے ساتھ کام کیا ہے, تو اس کی لفظوں میں بھی حوصلہ افزائی کی جائے. پھر اسی طرح انہیں کوئی اعزاز دے دیا جائے. بعض دفعہ چھوٹی سی ٹرافی, چھوٹا سا کوئی انعام, چھوٹا سا سرٹیفکیٹ, یہ چیز بھی جو ہوتا ہے وہ کارکردگی کو بڑھانے میں بہت اہم ہوتا ہے. یا خاص طور پہ جیسے آپ اپنے ساتھی کو بک اپ کرنا کہ آپ سب کی وجہ سے میں ریلیکس رہتی ہوں کہ الحمدللہ سب کام بڑا اسموتھ جا رہا ہے. تو یہ بھی حوصلہ افزائی کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کسی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. پھر اسی طرح مثال قائم کریں. مثال کس چیز کی قائم کریں؟ یعنی بطور مینیجر یا سربراہ آپ کو اپنے رویے اور عمل سے اپنے ماتحت کام کرنے والے تمام لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا ہوگی. تو اپنی ذمہ داری محسوس کریں. میرا چلنا, میرا بیٹھنا, میرا ڈیل کرنا, معاملات کرنا, دیکھنا, ہر چیز ایک مثال ہے. میں رول ماڈل کے طور پر اس وقت ہوں, اور ہر شخص اپنے آپ کو, صرف لیڈر نہیں, ہر شخص اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس وقت دوسرے کے لیے ایک مثال ہوں. خاص طور پہ لیڈر تو ہوتا ہی ہے اور اسے تو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ خود بھی اہم میٹنگز میں دیر سے پہنچتے ہیں اور اپنی ٹیم سے چاہتے ہیں کہ وہ ذرا جلدی آ جائے کریں, تو پھر یہ کیا چیز ہو جائے گی کہ آپ ایک کوئی اچھی مثال نہیں ہے جس کو فالو کیا جا سکے. اسی طرح اگر آپ کا رویہ مختلف صورتحال میں فوراً تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھیوں کا مزاج بھی جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ بگڑ جاتا ہے. یعنی جو آپ ہوتے ہیں وہی آپ کے ساتھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہترین ٹیم ورک کے لیے آپ کو ان کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کو کہا گیا کہ یہ بہترین اسوہ ہے. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ انہیں فالو کریں. اب فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی ایسا لیک نہ چھوڑیں کہ آپ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرنے والے ہوں, چاہے وہ مزاج ہی میں آپ کے بولنے کا انداز ہو, چاہے وہ آپ کا غصہ کرنے کے وقت میں تحمل نہ کرنا ہو, یا گفتگو کے اندر غیبت کا شامل کر لینا ہو. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک ٹیم لیڈر کے لیے یا ٹیم کو جوڑنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. جب آپ ان سب چیزوں کو, یعنی یہ خاندانوں کو جوڑنے کے لیے بھی, گھروں کو جوڑنے کے لیے بھی, دلوں کو جوڑنے کے لیے بھی, یعنی یہ جو ورک ہے یہ ہارٹ پہ بھی کام کرتا ہے, گھر میں بھی کرتا ہے, خاندان میں بھی کرتا ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ ہماری ایک ٹیم ہی کی شکل میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے. کہیں پر بھی ہم تنہا نہیں ہوتے ہیں. تو جہاں زندگی میں جو ٹیم ہمیں ملتی ہے, گھر میں کوئی ٹیم مل رہی ہے,
شوہر اور بچوں کی کوئی ٹیم مل رہی ہے، کوئی سسرال کی ٹیم مل رہی ہے، تو ہر ٹیم کے اندر ہمیں ورک کرنا آنا چاہیے. اور اس میں یہی اصول ہیں کہ اگر آپ ان کو یاد رکھیں، مزاج میں لچک کا ہونا، نرمی کا ہونا، ریسپانسو ہونا، دوسرے کو ساتھ ساتھ شامل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی ٹیم کو بنانے میں مددگار ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بہترین کام لیتا رہے، ہمیں عقل سمجھ عطا کرے، اسوہ حسنہ پر عمل نصیب کرے، سیرت نبی کے مطابق ہمیں دین اور دنیا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کہا، جنہوں نے جب زندگی گزاری تو واقعی ان کی زندگی جو تھی وہ مثال ٹھہری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ